بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ہی یہود کے لیے ایک طرح کا شوق تھی. یہ حروف اس کو کس نے سکھا دیے؟ یہ تو امی ہے، اس کو تو پڑھنا نہیں آتا، اس نے کہاں سے سیکھ لیے حروف؟ یہ حروف تو کسی کتاب سے ہوتے ہیں. اگلی آیت کیا ہے؟ ذالک الکتاب. باقی ٹھیک کہہ رہے ہو، کتاب ہے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذہن اس طرف ڈالا کہ یہ تو کسی کتاب سے ہے، پھر بتایا واقعی کتاب سے ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے. You understand؟ اچھا تیسری بات، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی کوئی بات نہیں ہے. جب میں کوئی بات کرتا ہوں منہ سے نکلتی ہے، اور جب میں کوئی بات لکھتا ہوں اس میں ایک اور فرق بھی ہے. اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب میں کوئی بات لکھتا ہوں نا تو شاید غلطی سے لکھ دوں تو لائن کراس کر دوں. اگر کمپیوٹر پہ ٹائپ کر رہا ہوں تو لفظ کو اریز کر دوں، کٹ کر دوں، پیسٹ کر دوں. ایسے لکھوں تو اس میں سے ایک دو جملے نکال دوں، ایک پیراگراف کو بڑا کر دوں، ایک کو چھوٹا کر دوں. ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ کر سکتا ہوں. جب بول رہا ہوتا ہوں تو ایڈجسٹمنٹ کا کوئی موقع ملتا ہے؟ جو بات ایک دفعہ نکل گئی وہ نکل گئی، اب وہ واپس نہیں لی جا سکتی. قرآن میں کوئی ایڈیٹوریل پروسیس ہے. اگر لکھا ہو انسان کے سامنے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی مٹا کے کوئی اور چیز ڈال دے، کوئی ایڈجسٹمنٹس کر دے. قرآن پورا کا پورا بولا گیا ہے کتاب اللہ تعالیٰ کی یہاں، اللہ تعالیٰ کی پوزیشن میں، لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. لیکن جو دیا گیا وہ کلام دیا گیا، زبان پہ دیا گیا، اور زبان میں ایک دفعہ بات نکل جائے تو وہ واپس نہیں لی جا سکتی.